اگلا سوال ہے، سورہ الغاشیہ کے سٹارٹ میں ہی کچھ لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ دنیا میں اعمال کر کر کے تھک جائیں گے لیکن قیامت کے دن پھر بھی اہل دوزخ ہوں گے، آخر اس کی وجہ کیا ہوگی؟ پلیز ذرا تفصیل سے بتا دیں، کیونکہ یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے کہ آدمی اعمال بھی کرتا رہے اور پھر بھی آگ میں جلے۔ وہ سر اس لیے کہ انہوں نے کوئی اللہ والا نہیں پکڑا ہوگا، کیونکہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ تفنن کے طور پر ہے۔ اور اگر آپ کو صحیح معنوں میں دیکھیں تو اللہ والا ایک ہی ہے جس کو آپ نے پکڑنا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹرو ریپریزنٹیٹیو آف آل مائٹی اللہ آن دا فیس آف ارتھ۔ وہ اللہ والے ہیں جن کو آپ نے پکڑنا ہے۔ ایک آپ کے فرقوں کے اللہ والے ہیں، جو ایک کا اللہ والا دوسرے کا گستاخ رسول ہے اور دوسرے کا اللہ والا ان کا مشرک ہے، تو وہ تو آپس میں آپ کو پتہ ہی ہے۔ میں بار بار پھر حسام المین المحنت کا نام بھی لوں گا، پھر کہیں گے یہ المحدث علی المفند آ گیا۔ تو یہ المحدث علی المفند والا معاملہ ہے۔ یہ جو میرے بھائی اس طرح کے معاملات ہیں نا، یہ آیت واقعی بڑی دل سوز ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ، کیا تمہیں اس ڈھانپنے والے کی خبر آئی، اس قیامت کے دن کی جو ڈھانپ لے گا؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، جس دن لوگوں کے چہرے جو ہے نا، جو مجرم لوگ ہیں، وہ چہرے سہمے ہوئے ہوں گے، جن پہ خوف طاری ہوگا، کیونکہ ان کو اپنی انجام نظر آ رہا ہوگا۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، دنیا میں انہوں نے بہت اعمال اچھے کیے ہوں گے اور اپنے ذوق میں یہ سمجھا ہوگا کہ ہم تو بڑے عمل کر کے ہیں۔ تصلی نار حامیہ، ان کو جھونکا جائے گا دوزخ کی آگ۔ پھر آگے اس میں آتا ہے جہاں پہ گرم چشمہ ہوگا پانی کا، اور وہاں پہ ان کو کڑوے درخت کھانے پڑیں گے، ان کے پتے کھانے پڑیں گے، اور یعنی بڑی دردناک آیات ہے۔ سورۃ الغاشیہ آپ پارہ نمبر 30 میں پڑھ لیں۔ اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس کا قول موجود ہے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں۔ اس سے مراد وہ نصارہ ہیں جنہوں نے عبادتیں تو بہت کی ہوں گی لیکن انہوں نے وقت کے پیغمبر کو نہیں پہچانا ہوگا۔ سر نصارہ وقت کے پیغمبر کو نہ پہچانے اور اپنی مرضی سے عبادت کے طریقے ڈیوائز کر کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کریں، وہ تو ہو جائیں عاملۃ الناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے۔ اور جو مسلمان ہو کے اپنے وقت کے پیغمبر کو نہ پہچانے اور اپنے بزرگ بابوں کے طریقے پہ چلتا رہے، وہ بھی عاملۃ الناصبہ ہے، کیونکہ بیماری تو ایک ہی ہے۔ نہ رول ماڈل اس نے مانا، نہ رول ماڈل اس نے۔ چلے اس نے یہ کہ صرف رسول اللہ کو مان لیا، رسول اللہ کی نہیں مانی، تو جب کی نہیں مانی تو اینڈ رزلٹ تو وہی ہے۔ یہ ایسا بدبخت ہے، یہ دریا کے کنارے پیاسا رہ گیا، وہ تو چلے دریا تک پہنچے ہی نہیں نا، عاملۃ الناصبہ، یہ تو وہ پیاسا رہ گیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو پروفٹ کو رول ماڈل بنائے بغیر اپنی زوم میں جو بدعات ہیں اور جو عقائد و نظریات ہیں اور اعمال ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمیں یہ اللہ تک پہنچا دیں گے۔ عمل تو ہوں گے لیکن دنیا میں ان کا اجر مل جائے گا۔ وہ قرآن حکیم میں آتا ہے نا سورۃ الفرقان کے اندر کہ ہم ان کے اعمال کی طرف بڑھیں گے اور ان کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے، جن کے اعمال جو ہیں وہ پیغمبر کے طریقے کے مطابق نہیں ہوں گے۔ یہ تو شرط ہے، اور اسی لیے تو رول ماڈل پیغمبر کو بنایا جاتا ہے کہ اگر پیغمبر نہ ہو تو ہر شخص اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اپنے طریقے ڈیوائز کرے گا، اور ایسے بھی کر لے گا جن کو اللہ تعالیٰ ہونے نہیں کرے گا۔ اور پھر وہ مثلاً مولانا روم شریف ہی ہوگی، وہ کہتے ہیں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب ایک بندے کو جا رہے لنگے، تو وہ بندہ جو ہے وہ کہہ رہا تھا اللہ میرے پاس آئے، میں تجھے کنگھی کروں، میں تجھے نلاؤں دلاؤں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، تو الٹا اللہ نے موسیٰ کو ڈانٹ دیا، تو نے میرے بندے کو ناراض کر دیا۔ تو موسیٰ اور کیا کرتا ہے جناب؟ اور موسیٰ کی ڈیوٹی اللہ نے یہ لگائی ہے کہ اللہ کے بندے، موسیٰ کو تعارف نہیں اللہ کا، اور اس نانگے پیر کو ہے، ظالموں ڈرو اللہ سے۔ پیغمبر رول ماڈل ہوتے ہیں، اسی لیے یہ نا علم ان کی موت ہے۔ اس لیے شعر لکھتے ہیں علمو بس کریو یار، علم کو کنڈیم کریں گے۔ اور پروفٹ کو اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک ہی چیز مانگنے کا کہہ رہا ہے، اور ربی زدنی علما۔ اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، فرما دیجئے کہ بے شک علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، نصیحت تو حاصل نہیں کرتے مگر وہی لوگ جو اہل عقل ہیں۔ تو عشق دے چلے نہیں سب نمبر لے گئے، عشق دے چلے تھے بھی چلے رہ گئے تھے، اگے بھی چلے ہی رہن گے۔ علم والے انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی جو خشیت ہے، معرفت صرف اہل علم کو ہے۔ اچھا یہ جو آیت ہے نا جی، اسی کو سپورٹیو ایک اور آیت بھی ہے
یہ عاملۃ الناصبہ کو. سورۃ الکہف کی آیت نمبر ہے 103 102 103 آنورڈ. سر یہ اتنی رکت انگیز آیات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. کیا ان ناشکروں نے، کفر یہ کفر پنجابی والا نہیں عربی والا، ناشکر مسلمانوں میں سے بھی کافروں میں سے بھی، ان ناشکروں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ یہ ہمارے بندوں کو ہمارے مقابلے پر اپنا پشپنا مان لیں گے. اور یہی مانا ہوا ہے. وہ کہہ دینے کہ جناب وہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا جب تک میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ لے جاؤں. سر اگر شیخ عبد القادر جیلانی کے مریدوں کو اللہ ہی دوزخ میں پھینک رہا ہو تو شیخ عبد القادر جیلانی کی کیا. اچھا دوسری طرف آپ کو کہتے ہیں جی وہ نبی بھی نفسی نفسی کرن گے. سر نبی نفسی نفسی کر رہے ہیں تو ہڈے بابا جی کہہ رہے ہیں میں نال لے کے جاؤں گا. انہوں نے نہیں فرمایا، ان پہ جھوٹ ہے یہ. میرا اس کے اوپر کلپ بھی آ چکا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کا علم غیب. اس کلپ میں میں نے بتایا کہ غنیۃ الطالبین میں انہوں نے نبی علیہ السلام کا یوم ولادت جو ہے وہ 10 محرم لکھا ہے. اور یہ کہتے ہیں بزرگوں کو علم غیب ہوتا ہے، دل کا حال جانتے ہیں. پوری امت کو پتہ ہے کہ 12 ربیع الاول ہے. دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں بھی 12 ربیع الاول ہے. اصول الکافی شیعہ کی کتاب میں بھی 12 ربیع الاول ہے. ہماری امت کے بچے کو پتہ ہے. چلو تاریخ کے اوپر اگر کوئی بھول گیا ہے تو مہینہ تو سب کو ربیع الاول پتہ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے نبی علیہ السلام کی پیدائش کا دن 10 محرم ہے. تو پھر بزرگوں نے علم غیب، انہوں نے اپنے جس نے اپنے نبی دی پیدائش کا دن نہیں پتا، وہ دے کول علم غیب، وہ دے کول پھر دینی علم بھی کمزوری ہے. ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو کیا انہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ میرے بندوں کو میرے مقابلے پہ اپنا حمایتی مان لیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. عیسیٰ ابن مریم میرے بندے ہیں، وہ عیسائیوں کو سپورٹ کریں گے یا مجھے سپورٹ کریں گے؟ شیخ عبد القادر جیلانی میرے بندے ہیں، جو ان کو مشکل کشا مانتے رہے وہ ان کو سپورٹ کریں گے یا اللہ کی سپورٹ میں کھڑے ہوں گے؟ اللہ کی سپورٹ میں. بلکہ سورۃ الکہف میں آتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ جو ہے نا جن کو یہ پکارتے رہے نا، یہ قیامت والے دن ان کے خود دشمن ہو جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ ہم ان سے بری ہیں. سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4 ہے، پارہ نمبر 26 کے پہلے صفحے پہ. انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا. اوئے ہوئے، بے شک ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے مہمان نوازی کے لیے ٹھکانہ بنا کے رکھا ہے. کتنے ٹانٹ والی بات ہے. یہ کہتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کرو. اللہ تعالیٰ تو اتنی کڑوی بات کرتا ہے، کڑوی بات سے ہی سر قبلہ ٹھیک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری مہمان نوازی کے لیے میں نے دوزخ تیار کی ہے. قل هل ننبئکم بالاکثرین اعمالا. اے نبی سے فرما دیجئے میں تمہیں خبر نہ دے دوں کہ سب سے بدترین اعمال کن لوگوں کے ہیں. یہ اس کی ہی تشریح آ رہی ہے عاملۃ الناصبہ. اور ان آیات کے کانٹیکسٹ میں بھی صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اس سے مراد وہ نصارہ کے علماء ہیں جو پوری زندگی نیکوکاری والے کام کرتے رہے لیکن ان کے منہ پہ مل دیے جائیں گے وہ، کیونکہ انہوں نے صحیح ٹریک کے اوپر نہیں چلے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. جنہوں نے اپنی پوری زندگی کھپا دی دنیا کی کوشش میں اور ساتھ یہ بھی گمان کرتے رہے کہ ہم بڑے اچھے اعمال کر رہے ہیں. آج بھی جناب جو لوگ بھی بدعات کر رہے ہیں نا وہ کہتے ہیں اس سے بڑا تو نیکی کا کام ہی کوئی نہیں. جو لوگ یعنی محرم کے اندر اپنے جسم کو چھریوں سے زخمی کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کا تقاضا یہ ہے، لیکن اس عمل کا ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اسی طریقے سے ربیع الاول میں زبردستی لوگوں کی گاڑیاں روک کے ان سے زبردستی چندہ لے کے اور جو چندہ نہ دے اس پہ گستاخ رسول کا فتویٰ لگا کے اور نجدی کہہ کے اس کو گالیاں نکال کے اور سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں یہ شعر سنا کے، تو وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اصل میں اپنے رب کی آیات کا انکار کر دیا ہے، ولقائہ اور اس کی ملاقات کا انکار کر دیا ہے. انکار ایک یہ ہے کہ میں نے ملنا نہیں، ایک یہ ہے کہ ملنا تو ہے لیکن فکر کوئی نہیں ہے، بے فکر ہے، وہ تکی جائے گی جی. فحبطت اعمالہم. اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ قیامت دن میزان عدل بھی قائم نہیں کرے گا، وہ تو طے ہے، یعنی تولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، برباد ہی ہے. ذالک جزاؤہم جہنم. ان کا بدلہ ہے جہنم. بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. بس سبب اس کے کہ جو انہوں نے ناشکری کی اور میری آیات کو اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا. رسولوں کا مذاق ایک تو توہین کرنا ہے اور ایک یہ ہے کہ رسولوں کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہی نہیں ہے. یعنی ایک بندے کو ہم بتاتے ہیں کہ جی بخاری و مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع الیدین. وہ کہتا ہے جی ہمارے بزرگوں کو نہیں یہ حدیثیں پتہ تھی. وہ میں نے بتا دیا آپ کے بزرگوں کو تو بہت کچھ نہیں پتا تھا جو قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے، پھر بھی وہ کرتے رہے. تو آپ ان کو چھوڑیں، اپنی آخرت کی فکر کریں. ٹھیک ہوگا.
لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق